اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بی بی مریم اور سورہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے معجزات کیسے ہے، بی بی مریم کا کیا رتبہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے اور ہم معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے سورہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور سورہ 16واں پارہ سورہ مریم، جس کے بارے میں پورا سورہ مریم ہے۔ بی بی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پھر ان کی والدہ، پھر ان کا ذکر ہے، پھر انہوں نظر کیسا مانے، کیسا وقف کرے بی بی مریم کو، اور کیسا انہوں لے کے جائے کہ انہوں نے منت مانے، اور منت مانے بعد اللہ تعالیٰ کیسا قبول فرمائے، اس بارے میں ہم سب کہیں گے کہ اس میں قرآن میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت انی ربی انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وإني سميتها مريم إني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجیم۔ اور جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو وقف کروں گی بیت المقدس کے لیے، تو انہوں نے نظر مانی، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں لڑکا نہیں، وہاں وہ دور میں لڑکے ہوا کرتے تھے، لڑکوں کو وقف کیا کرتے تھے، تو وہ لڑکا نہیں لڑکی تھی، ولیس الذکر کالانثیٰ، وہ لڑکا نہیں تھا، اور انہوں کہتے ہیں ہائے اللہ، یہ تو لڑکا نہیں، یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی کو کیسا وقف کرتے ہیں، مطلب لڑکی کو وقف کرنا وہاں پر وہ قانون، وہ طریقہ، وہ رول ریگولیشن نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی نظر پوری فرما رہے ہیں کہ اپنی نظر پوری کرو جو وعدہ کیا، واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم منت کیے ہو، یعنی کہ جو کچھ بھی تم منت کیے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ پھر بی بی فتقبل رب بقبل باحسن وانبتها نبتا حسنها، پھر ذکر السلام کو ان کا کفیل بنا دیا، نبتها حسن، اور کفالہ زکریا، اور کفالت کے لیے ذکر السلام گیا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، جب ذکر السلام داخل ہوئے تو کہنے لگے اے مریم یہ رزق کہاں سے آتا ہے تمہارے کرنے، بنا موسم کے رزق کیسا آتا ہے، مطلب گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، یا دونوں قسم کے پھل۔ بی بی مریم کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو جب بھی چن لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذکر السلام کہہ رہے ہیں یہ کیسا رزق آتا ہے، وہیں پہ اللہ ذکر السلام جب دیکھتے ہیں بی بی مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا نوازش فضل کرم ہے، تو وہیں پہ انہوں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام ان کو ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کو ہوتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں۔ اس میں ہے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک واطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، فرشتے کہتے ہیں اے مریم تم کو بے شک ان اللہ اصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی، اور طہارت میں چن لیے ہیں، واصطفیٰ کہ علی نساء العالمین، اور ساری جہاں کی عورتوں پہ تم کو چن لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری جہاں کی عورتوں کے اوپر تم کو فضیلت دی ہے، چن لیے ہیں۔ اور تم اے یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنی پروردگار کی فرما برداری کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ جب بی بی مریم کی والدہ عمران کی بیوی نے نظر مانی، وقف کرے بی بی مریم کو، پھر انہوں نے اپنے جس سے قلموں سے تورات لکھتے تھے سمندر میں ڈالے کہ بی بی مریم کے کفیل کون ہوں گے، تو ذکر السلام کا قلم الٹا جاتا سمندر میں، الٹا تیرتا، جو قلم الٹا تیرے گا وہی ان کی کفالت کرتا۔ وہ ان کے خالو بھی ہوتے ہیں، جب خالو ان کے گھر میں بی بی مریم کو جب بیت المقدس میں ایک کمرہ دے دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی جو بھی وقف کر دیتے ہیں، وہ دنیا داری سے کاموں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کو دنیا داری کوئی کام نہیں ہونا۔ جیسا سورہ بقرہ میں بھی ہے کون سی گائے ذبح کرے، نہ ہل چلاتی ہو، نہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ اس کی کوئی بچڑا کوئی ہو، وہ
نہ کھیتی باڑی کرتی ہو، ایسی گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرے۔ سورہ بقرہ میں تاثر الناظرین، اور اس کا کلر بھی اچھا ہو، گولڈن کلر، مطلب تاثر صفرا تاثر الناظرین، گولڈن کلر کو صفرا بھی کہتے ہیں، وہ دیکھنے والوں کے لیے بھلی معلوم ہو، اور نہ بوڑھی اور جوان ہو، ایسا اللہ تعالیٰ کا رہتا ہمیشہ قانون۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز کو پسند کرتے ہیں جو شادی شدہ بھی نہ ہو، گائے بھی ایسی ہو جو شادی مطلب جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے وہ پاکیزگی ہونی چاہیے، اس میں پاکیزگی کا زیادہ رہتا ہے۔ وہ طرح کے وصطفیٰ کے نساء العالمین، اور وہ طہارت میں اللہ تعالیٰ ان کو بی بی مریم کو چن لیے تھے، اور وہ پاک باز تھے، اور پھر کلمہ ڈالتے کون بی بی مریم کا کفیل بنیں گے، تو بی بی مریم کے کفیل عیسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے یہ، وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کلامت کی خوشخبری دی، ایک بیٹے کی ایک کلمہ مطلب ایک بیٹا، ایک کلمہ، ایک بشر، بی بی مریم کو فرشتوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کا نام بھی اللہ فرشتوں نے رکھا بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ مسیح بن عیسیٰ ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی زندگی میں عزت والے بامقام باوقار شخص ہوں گے، وہ من المقربین، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک گزاروں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اور اس میں اللہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بچپن وہ لوگوں سے بات کریں گے جھولے میں ہی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، وہ لوگوں سے یکساں طور پر بات کریں گے، لڑک پر عمر میں بھی، بڑی عمر میں بھی، اور جھولے میں بھی وہ ایک ہی بات کریں گے، مطلب بچپن میں جیسا بڑے لوگوں کا بات کرتے ہیں ویسے بچپن میں بھی کریں گے، اور وہ جھولے میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وقالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربك انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه وأبرز أوحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے طرف میرے کو اللہ تعالیٰ حکمت دی، کتاب دی، اور میرے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، بے شک میرے کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دی ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم، اب میں اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ پیدا ہوئے تو روح کا حصہ ان کے ساتھ زیادہ ہوا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑ جایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فتکون بإذن اللہ، تو اس میں پھونک مارتے تھے، ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ وہ ابری الاکمہ و ابرز اوحی الموت بإذن اللہ، اور وہ اندھوں کو بھی اچھا کرتے تھے، کوہر کو بھی ہاتھ پھیرنے سے اچھے ہو جاتے، ان کے دست شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہی وہ اچھے ہو جاتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ تم کھاتے ہو جو کچھ گھروں میں رکھتے ہو وہ بھی انہوں بتا دیتے تھے، ان کا نے اتنا نور، اتنا ان کا نے تھا، جو کچھ تم کھاتے ہو جو کچھ تم رکھتے ہو گھروں میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جانتے تھے، معلوم کرتے تھے، بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، تم کیا کھا کے اور تمہارے گھروں میں کیا چھوڑ کے ہے، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتائے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور میری اتباع کرو، بے شک میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ اللہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی تین خدا نہیں ہے، وہ یقولون ثلاثۃ رابعہم، وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے، وہ یقولون ثلاثۃ الہہ، وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے، کہہ دو کہ خدا تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، سب رسول ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وان محمد رسول اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک السمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔
اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس پہ ہم کو سیدھے راستے پہ، ہدایت پہ، تقوی پہ دائم قائم رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک سمیع الدعاء واذا سألك عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون.